الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أعوذ بك من شر ربنا تقبل منا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر واستغفر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خطبہ نماز عید کا حصہ ہے چند منٹ انشاءاللہ فکر اپنی آپ اور آپ کی فکر کے لیے چند گزارشات خطبہ کی صورت میں سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ نہایت کم سے کم ہی ہے کہ اس نے ہم پر اپنے فضل و کرم، اپنی رحمتوں کی، اپنی عنایات کی، اپنی مہربانیوں کی حد اور انتہا کر دی ہے۔ رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے سال کے اندر اتنا بابرکت، اتنی مسرتوں والا، دنیا و آخرت کی اتنی بھلائیاں سمیٹے ہوئے اپنے اندر آتا ہے کہ جن کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں جمعہ کے خطبے یا دیگر مواقع پہ بار بار یہ بات کہہ چکا کہ ہم تو مانگتے ہی نہیں اللہ سے۔ رمضان المبارک ہمارے اسلاف صحابہ سے لے کر کے ائمہ دین تک رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے رمضان کی خیر و برکت کو مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے، دن رات کی دعاؤں میں۔ ذرا ہم اپنا حساب لگا لیں کہ ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ کیونکہ رمضان تو آ ہی جائے گا، زندگی میں نصیب ہو جائے گا، لیکن رمضان کے اندر، رمضان کے روزے، رات کا قیام، تلاوت قرآن، قرآن کی سماعت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب اس کی توفیق سے ملے گی۔ آدمی بیمار ہو جائے، بے دین ہو جائے، سفر پڑ جائے، ہاسپٹل میں چلا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے 6 ماہ تک اہل اللہ سے مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما دینا اور اس کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی طاقت اور توفیق بھی دے دینا۔ اور پھر رمضان کو گزارتے یوں کہ اس کی ایک ایک گھڑی کو، دن اور رات کی کو اللہ کی رضا میں گزارا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے مثالیں دے چکا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ اکابر اصحاب رمضان کے اندر 60 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، دن رات سے ہم مشغلہ ہوتا تھا۔ اور محدثین اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو موقوف کر دیا کرتے تھے، فرضوں کے علاوہ نمازوں کے ترکوا جمیع العبادات، تمام باتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مگن ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب رمضان گزر جاتا، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پورا سال ہی رمضان کو یاد رکھنے والے تھے۔ ہم وہ ہیں کہ رمضان کے اندر بھی رمضان کی کوئی قدر نہیں، ہمیں یہ بوجھ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ چند ایک لوگ جو روزے دار ہیں یا رات کا قیام کیا، ان کی وہ کیفیت جو رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے حالت ایمان میں بڑی ہی خوشی اور طیب خاطر، خوشی سے، نفس کی خوشی سے اللہ سے امید ثواب کی لیتے ہوئے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے، کبیرہ صغیرہ۔ پھر فرمایا کہ رات کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام کرنے والے کے لیے بھی یہی درجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے موقع خود دے کر کے پھر فرمایا کہ لوگوں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہارے لیے رمضان کے فل فور بعد یہ دن یکم شوال کا مسرتوں، شادمانیوں اور خوشیوں کا مقرر کر دیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہو۔ بڑائی اللہ اکبر اب کتنی مرتبہ ہو رہی ہے؟ اب 5 مرتبہ تو ہر روز میرے بھائیوں پہلے اللہ کی بڑائی نہیں بیان ہو رہی ہے۔ 5 مرتبہ مؤذن، 6 مرتبہ ہر اذان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ آخر سے لے کر کے، اور 4 رکعات آپ پڑھتے ہیں 22 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو چلے گا ہی، خصوصاً اس روز جبکہ اللہ نے تمہیں روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، تمہیں راتوں کو جاگ کر کے اس سے مناجات کرنے، دعائیں کرنے، صدقات و زکات و خیرات ادا کرنے، قرآن کی تلاوتیں کرنے،
برائیاں کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، توبہ استغفار کرنے، ایک نئی اسلامی زندگی کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا. اس لیے لوگوں اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو، اس کا شکریہ بھی ادا کرو. اس لیے عید، یہ عید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن کو رمضان میں روزے رکھے اور ان کے قبول ہو گئے، اور راتوں کو قیام کیا، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، قرآن کی تلاوتیں مقبول ہو گئی، صدقات و زکات و خیرات یہ مقبول ہو گئے، دیگر بھلائیاں و محاسن اور اللہ کی توفیق سے ہونے والے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. چند ایک باتیں کروں گا میرے بھائیوں، میں اپنی اور آپ کی اصلاح اور فکر کے لیے. سیدنا حضرت کی اصل بات یہ ہے کہ انسان کی یہ فکر مومن کی نشانی کہ وہ اللہ کے دین پہ پوری طرح عمل کرتے ہوئے ڈرے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہ کر دے، ناکام نہ ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں. اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا. اور پھر انبیاء کی زندگی دیکھیے. ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے خلیل پیغمبر اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے لو اور جنگل بیابان میں جہاں تم نے ان کو بچپن میں ٹھہرایا تھا اور اپنی اہلیہ کو، وہاں پر اللہ کا ایک گھر تعمیر کرو. قرآن کہتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا محنت کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، پتھر اٹھا کے لائے جا رہے ہیں، گارا وغیرہ ڈالا جا رہا ہے، بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں، تعمیر بیت اللہ جاری ہے، اور زبان پہ دعا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے رب ہماری اس کوشش و کاوش کو جو تیرے حکم اور تیری توفیق سے تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبولیت کے شرف سے نواز دینا، کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے اور یہ نیکی اور عمل مسترد نہ ہو جائے، ناقابل قبول نہ ٹھہر جائے. تو یہ بہت بڑی فکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پاک پیغمبر سے سورۃ المومنون کی اس آیت کا مطلب پوچھتی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجفۃ انہم الی ربہم راجعون. کہ مومن وہ ہیں کہ جو کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ تیرے یہ اعمال میرے لیے نہیں تھے، علم خلوص نہیں تھا، قبولیت کی شرائط نہیں ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیے، یا کوئی بھی نقص نکل گیا. فرمایا عائشہ تو پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں یہ چوری کرنے والے اور شراب پینے والے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق، اے صدیق اکبر کی بیٹی، اس آیت سے یہ لوگ مراد نہیں ہیں جو شراب پی لے، چوری کر لے پھر اللہ سے ڈریں، بلکہ ولیکن ہم الذین یصومون، نمازی مومنوں کی نشانیاں، یصومون ویصلون ویتصدقون. اور آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں پورے رمضان کے اور نفلی، 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں باجماعت ادا کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دیگر صدقات نفلی وہ سب کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے کرتے ہوئے مومن کی نشانی اور فکر کیا ہے کہ یخافون اللہ یقبل، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کو قبول ہی نہ کرے گا تو کدھر جائیں گے، پھر کیا بنے گا. اس لیے میرے بھائی ایک تو یہ بات رکھ لیں ذہن میں کہ میں اور آپ کوئی بھی آدمی اور کسی عارضی مطلبی دوست کو قطعاً نہیں پسند کرتا. اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے مستقل رابطے کا متمنی اور طلبگار ہے. رمضان کے اندر چند ایک لوگوں کی نمازیں اور قرآن پڑھ لینا، اس کے بعد خیر بات کہہ کر کے آئندہ سال تک کے لیے غائب ہو جانا، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے تمام حکم مان کر کے زندگی گزاریں گے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے.
کب تک؟ موت تک۔ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ایمان والوں سے، توحید والوں سے، نمازیوں سے، روزہ داروں سے، زکات ادا کرنے والوں سے اور حج ادا کرنے والوں سے، دیگر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں سے اللہ کا وعدہ کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں مستقل تمہارے ساتھی رہیں گے۔ تمہاری موت کے وقت جب کہ سارے رابطے کٹ جائیں گے، ہمارا ہی ساتھ اور ہماری رفاقت، مدد، تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ قبر کے اندر جہاں تمہیں کچھ دنیا کی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے ساتھی ہوں گے وہاں پر۔ اور حشر کے روز جب کوئی باپ بیٹے کا بیٹا، باپ کا ماں بیٹی کی بیٹی ماں کی کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ تیری میری رشتہ داری ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مومن ہونے کی وجہ سے، تمہارے پکے نمازی ہونے کی وجہ سے، تمہارے موحد ہونے کی وجہ سے، تمہارے 5 وقت کا نمازی بننے، روزے رکھنے، زکاتیں ادا کرنے، تمہارا صلہ رحمیاں کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، اور پھر تمہیں گناہوں سے تمہارے بچنے سے۔ اب میرے بھائیوں میں کیا کیا بات کروں، یہ قرآن ہے اور جس کے ساتھ ہم نے بڑا ہی ناانصافی کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن ہے اور جو تیرے میرے موبائل میں بھی موجود ہے، ہر ایک کی جیب میں ہے۔ یہ قرآن تیری میری الماریوں کی زینت ہے، دکانیں بھری پڑی ہیں، اور یہی جن کے موبائلوں میں ہے، جن کی الماری میں ہے، جو خوشبو میں معطر بھی کرتے ہیں، غلافوں میں بھی لپیٹتے ہیں، ریشمی میں سب کچھ بھی ہے، لیکن عملاً اس قرآن کی مخالفت میں اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ یہی قرآن والے قرآن کے مطابق نمازی نہیں ہیں۔ یہ قرآن پکار کے کہتا ہے اور کہ تم مجھ سے یہ کیا فراڈ اور کیا دھوکہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ قرآن تمہارے پاس ہے، اس کو ماتھے اور منہ پہ لگاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، حلف اٹھانے کے لیے سر پہ اٹھاتے ہو، اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے صرف اتنا ہی تم نے سمجھ لیا کہ موت ہوگی فلاں کی، لاؤ جی بلاؤ جی، قبر پہ بٹھا دو، گھر میں بٹھا دو، قرآن خوانی ہو گئی جی، چلو جی پارسل ہو گیا یہ قرآن اس کے لیے۔ نو، اللہ کے نبی نے دیکھو 2 باتوں سے قبرستان کے اندر 2 ہی باتوں سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت، کہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کو مردہ کے قبرستان میں پڑھا جائے، اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان بھی نہ بنا لے رہا ہو، بلکہ وہاں پہ قرآن پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ فردوں کے علاوہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس سے اللہ تمہارے گھروں میں خیر و برکت بھی اتارے گا، ظلم و تو سیاہی دور ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز تمہارے گھر جنت نظیر بنتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ میرے بھائیوں، مختصراً میں بات کو ختم کروں کہ ہمارا ماحول، معاشرہ، ہماری مجالس، ہمارے گھر، ہمارے گھروں کے دن رات، ہماری دکانیں اور ہماری صبح و شام، ہماری پوری زندگی اللہ کے قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ فکر کر لیں میرے بھائیوں، آئیے قرآن کی تلاوت اسی طرح کیجیے اور جس طرح صحابہ نے کی، ائمہ دین نے کی، سیدنا امام شافعی، امام حنیفہ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کرام کی جماعتیں جس طرح قرآن کی تلاوت مساجد میں، گھروں میں بچے بچیوں کو پابند کیا ہوا تھا، اپنی ازواج کو پابند کیا ہوا تھا کہ تلاوت قرآن میں ناغہ نہیں کرنا عام ایام و حالات میں، اور رمضان میں تو اس کو خوب سے خوب تک زیادہ سے زیادہ اس کا ذخیرہ جمع کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری مصروفیات صبح سے شام، شام سے صبح تک یہی ہیں کہ
اس میں کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے، ہاتھ میں موبائل لیا، اس سے کھیلتے رہے اور اسی میں ہی ہماری صبح و شام ہو رہی ہے۔ اور ہوگا کیا؟ پھر پچھتاوا اور حسرت ہوگی، پھر یہ کہنا پڑے گا جو قرآن نے کہا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، موت کو مؤخر کر دے، کیونکہ پہلی زندگی تو جو ہے 60 سال کی وہ تو گئی، اب میں کوئی صدقہ کر لوں، کوئی نیک عمل کر لوں۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، زندگی پچھلی بیت گئی، اب کوئی موقع نہیں ہمارے پاس۔ تو میرے بھائیو آئیے قرآن سب سے اول قرآن پڑھے ہم۔ کوئی 40 سال کی عمر میں ہے، 60 میں ہے، 50 میں ہے، اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اور یقیناً پھر یہ ریشو ہمارے مسلمان جو ہیں نام کے ان میں بے حد اور بڑی زیادہ نکلے، قرآن نہ پڑھے ہوئے بالکل چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم کہتے ہیں بچے 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 کتنے کے ہیں، اور تمہارا ایک پیس کا ثبوت اور اس کے بچوں کی تعداد ایک طرف اور پوری تحصیل کے مدارس کے طلباء کی تعداد ایک طرف، یہ قرآن کی ریشو ہے پڑھنے والوں۔ ایک کسی ایک اسکول میں چلے جائیں، جیسے ساری خلقت وہیں پہ اکٹھی کی ہوئی ہے، ساری نفری اور فوج وہیں پہ جمع ہے، اور قرآن کے لیے کیا ہے، سارے گن لو، میں دعوے سے کہتا ہوں پوری تحصیل کے مدارس کے دینی مدارس کے طلباء گن لو، اور کسی ایک پیس کا اسکول ہے یا کوئی بھی اسکول ہے، اس اسکول کے طلباء ایک سینکڑوں اسکول ہے، اور یہ ہمارا قرآن سے انصاف ہے۔ اسی لیے ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، دنیا کے اندر بھی خاسرت دنیا و خاسرت آخرہ، دنیا کا گھاٹا آخرت کا گھاٹا۔ قرآن پڑھنے سے مسائل کا حل اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا، اور جس کو قرآن کے پڑھنے نے دعا سے محروم رکھا وہ دعا ہی نہیں مانگ سکا، قرآن ہی پڑھتا چلا گیا، اللہ کا وعدہ کہ میں اس کو دنیا آخرت کی وہ نعمتیں اور چیزیں دوں گا بغیر مانگے، جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملے گی، دعا کرنے والوں کو بھی نہیں ملے گی۔ تو قرآن کی بدولت خیر و برکت گھروں میں باہر ہر مقام پہ آئے گی۔ میرے بھائیوں اس قرآن کا فکر کر لیں، اسی قرآن کو ہی دو، اور تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے روز یقطع بالقرآن، قرآن کو لا کے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دیکھیں کتنے جھگڑے ہیں، یہ یوٹیوب میں دال جو بڑھتی ہے، حکمران یہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، حکومت کی طلب کے لیے، لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، دنیا کمانے اور اکٹھی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیچتے ہیں، اور پھر آئین پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ 73 کا آئین، 56 کا آئین، فلاں آئین ہے، آئین ابھی تک تمہیں، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آئین جس ذات نے پیدا کیا تھا اس نے آئین کو تمہیں پہلے ہی دے دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنے والا حکمران آئے، اور جو یہ حلف برداری کی تقریب میں نے پہلی دفعہ سنے، اور حلف اٹھانے کے الفاظ جو ہیں جو کتنے ذمہ داری کے الفاظ، کتنے مومنان اور مسلمانوں ہیں، لیکن آگے آگے وہی پھٹے، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کا قانون، کبھی ادھر کا قانون۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن لا کے رکھ دیا جائے کہ یہ قانون چلے گا، یہ اس اللہ کی مخلوق ہے، اس سے اس ہی کی کلام کا اسی کا یہ قانون چلے گا، نہیں ہے۔ تو بھائیوں قیامت کے دن نہ کسی کی کوئی حیثیت کام آئے گی، اور نہ ہی اس کی دنیا کے اموال کوئی معیار بنے گے۔ وما یؤتى بالقرآن، قرآن کو راضی لایا جائے گا اللہ کی عدالت میں، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور وہ قرآن والے بھی ان کو بھی بلا لیا جائے گا۔ قانون استمرار کے لیے ہے جو پوری زندگی اللہ کی کتاب پڑھتے رہے، اس پہ عمل پیرا ہوتے رہے، عملی قرآن بن کر کے دنیا کی زندگی گزار کر کے آئے۔ فرمایا کہ اس قرآن کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران غمامتان کی طرح، دو پرندوں کی لائنوں کی طرح یا سایوں کی طرح اس طرح آئیں گی، اور کیا کریں گی؟ اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے سب سے اول یہ دو سوٹیں آگے نکل کر کے سفارشی بن جائیں گی۔ اور فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن تو بھائیوں اور سفارش چلے گی اللہ کی کتاب قرآن کی، روزے کی سفارش چلے گی۔ کائنات کے امام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کام آئے گی، اور جب پیغمبر ہی یہ کہہ دے گا
اللہ قرآن کہتا ہے، پڑھیے سورۃ الفرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری یہ جھوٹی امت، انہوں نے تیری اس کتاب کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، یہ اس کے بغیر زندگی گزار کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ پیچھے کیا بچے گا؟ اور کون وہ ذات ہے جو پیغمبر سے آگے بڑھ کر کے کہے کہ نہیں جی میں بھی، یہ میرا بھی مرید تھا، میں اس کو چھڑاتا ہوں، میری یہ رعایا کا فرض تھا، میں دنیا کا بادشاہ تھا، میں فلاں تھا یا فلاں تھا، نو فلا تسمع الا ہمسا ان کل آت الرحمن الا عبدا۔ میرے بھائی تیری میری ذمہ داری اللہ نے لگائی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب کہ تہجد کے وقت نہ اٹھے ہو اور سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت اپنے اہل خانہ کو گرجدار آواز میں نہ سنا کے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اے میرے نبی اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ان سب کو 5 وقت کی نماز کا حکم مسلسل کرتے رہو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہیں کہ پیغمبر کی جان چھوٹ جائے چلو بغیر نماز کے کام چل جائے، پیغمبر کا نہیں چھوٹا باقی جس کا کیا ہے، اور میں خود بھی اس پر پوری طرح پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ امیر المومنین بلند آواز سے یہ آیا پڑھتے، گھر کے تمام افراد، ابن عمر، دیگر بیٹے، بیٹیوں، ازواج، سب کے سب تڑپ کر کے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مسواک کر کے، وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ گھرانہ تھا اہل ایمان کا، قرآن والوں کا۔ آئیے میرے بھائیوں 2-3 باتیں نماز کے حوالے سے، ہم تو نماز کے لیے ایسے ہی رچا بھائے پڑھ لی، چند ایک لوگوں کا یہ حال ہے، اور اس میں سے کم ترین بچتے ہیں جو 5 وقت بعد نماز پڑھیں گے۔ اسلاف نے اللہ حضرت سعید بن مسیب سید التابعین رسول اللہ کی انگنت صحابہ کے شاگرد، پورے 30 یا 40 سال مورخین نے لکھا ہے کہ زندگی کی ایک یعنی ریکارڈ بن گیا کہ ایک بھی فرض نماز اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بڑے بڑے واقعات ہیں اہل اللہ کے۔ تو آئیے میرے بھائیوں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ ہی کر رہے ہیں بچوں کے لیے، صبح سے شام، شام سے صبح، سب کچھ ہی کر رہے ہیں، اور بچے بھی اور آپ کے کہنے پر جس پیٹرن ڈگر پہ لگا سب کچھ ہی کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نہ تجھے مجھے فکر ہے، اس نماز کے لیے کچھ نہیں کیا ہم نے۔ تو بھائیو اگر یہ نہیں نہ ہو سکتا تو پھر یہ ٹوٹا پھوٹا جو مسجد میں آنا ہے نا تیرا میرا، یہ عقارت چلا جائے گا، یاد رکھنے بیکار چلا جائے گا۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی کہ قیامت کے روز انسان کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے اس کے گریبان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے اگر تم ہمیں بڑا رشوتیں دے کر کے دن رات لوٹ مار کر کے کھلاتا پلاتا رہا، کوٹھیاں بنا کے دیتا رہا، ملبوسات پہناتا رہا اور انگنت کھانے کھلاتا رہا، ہمارے لیے آسائشیں، الگ الگ مکان، الگ الگ گاڑیاں، فلاں یہ وہ سب کچھ کرتا رہا، اور ظالم اس دنیا کے لیے جو اتنا دھوکہ ثابت ہوئی، اور تو کبھی کبھار نماز پہ جاتا تھا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا دعوے دار تھا، ہمیں تو بالکل ہی بے خبر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت ایک نمازی پھنس جائے گا اپنی بیٹیوں، اپنی ازواج، اپنی اولاد، ان کے چنگل میں پھنس جائے گا، جدھر بڑھ جائے گی یہ جا نہیں سکے گا جنت کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کر لیں، میں بھی اور آپ بھی فکر کر لیں، بہت بیت چکا، رمضان پڑے آ چکے جا چکے، ہم جیسے کہ جیسے میں نے دعوے سے بات کہی ہے کہ کوئی ایک تو بتاؤ یارو جو پہلے نمازی نہیں تھا رمضان میں پکا نمازی بن گیا ہے، اور ڈھونڈو تو صحیح پچھلے سال یہ موبائل پہ چلتی رہی تھی اعلان گم شدگی کہ مساجد کے نمازی گم ہو گئے، اور بھائیو یہ گم ہونا کہاں گم ہو گئے، اللہ کا فرشتہ انتظار میں ہے، گھڑیاں اس کے سامنے ہیں کہ کب اس کی موت کا وقت آئے اور اس کو میں لے کے اللہ کے سامنے پیش کروں۔ کہاں چھپ جاؤ گے؟ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔
ما لکم من اللہ ملجا، اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ماوا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اپنے دین کی فکر نصیب فرمائے، خاص طور پہ مولویوں کو اللہ ہدایت دے۔ یہ بات بڑی نہیں ہے، میں ان میں شامل ہوں پہلے نمبر پر، کہ مولوی لوگوں کو وہ بھی دور لیے پھرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم سے قریب کرنے کے میں، جنت سے محروم اور دور کرنے میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ لوگوں کو یہ مسائل کون بتائے گا، اور ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے نہیں پتا، یہ خلقت لائنیں لگی ہوئی ہیں اور مطلب شماریاں ہو رہی ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جن میں سے وضو کا پتہ نہیں ہے، غسل کی تو بات ہی دور کی ہے، نماز تو بہت مشکل امر ہے، اذان کئی بستیوں میں نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہوتی، مساجد ہیں کہ اٹی پڑی ہیں گندگیوں سے بے آباد ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی میں بھائیوں عہد کر لو کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اگر نہیں پڑھا اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول اس کو لازمی کرنا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو 5 وقت کی نماز کی نگرانی اور پہرا دینا ہے۔ وہ ٹیلی فون پہ پوچھ رہے ہو دکانوں پہ بیٹھے کیا پکانا ہے، کیا پکا ہے، کھانا تیار ہے، اتنے مہمان ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اللہ رسول کا نام ہی لائق ہے، نماز تو کچھ بھی پڑھانی ہے۔ کبھی پوچھا کسی نے بیٹا نماز پڑھ لی آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے، میں بات یاد کروں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بقیع غرقد کے اندر حضرت عثمان ذو النورین کے دامن میں جگہ عطا فرمائی، بقیع غرقد کے اندر گھر سے نکلا کرتے تھے، بڑا گیٹ بیٹا لگا لو لیکن نماز کی پابندی کرنا، کبھی بھی نہ نہیں کیا۔ آج دیکھیں ان کے بیٹے ابتسام الہی، ہشام الہی، سارے حفاظ بھی ہیں، اللہ کے دین کے خادم بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اللہ نے ان کو بھی بقیہ غرق میں جگہ دی۔ ان کے باپ چند سالوں کے بعد عمرے کے لیے گئے، حاجی فضل الہی صاحب، ظہور الہی صاحب، اللہ نے ان کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بلا لیا اور سلا لیا۔ تو بھائیوں یہ مقام اور منازل، یہ درجات نماز سے، قرآن سے، اللہ کے دین سے ملے گے۔ حضرت حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے اندر اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ لوگوں گھر سے باپ اور ماں یہ پہلی درسہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے باپ حافظ نور محمد صاحب حفظ کرایا کرتے تھے بچوں کو سرگو باقیہ مسجد گاؤں میں، اور جب سلام پھیرتے نماز کے بعد تو اللہ اکبر استغفر اللہ کہنے کے بعد فوراً پکارتے کہ عبداللہ ہے جماعت کے اندر، اور ایک دن کہتے ہیں کہ میں جماعت میں نہیں آیا، میرے برسات ڈنڈوں کی پورے بدن پہ کی، پھر اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کندن بنا دیا۔ بھائیوں یہ باتیں ہیں جن کی کمی ہے، بڑے جلسے ہو گئے، بڑے رمضان آ گئے، بڑے نعرے لگا لیے ہم نے، بڑے ووٹ ڈال لیے ہم نے، یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے، چل رہا ہے معاملہ، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اللہ سے فکر توبہ کے ساتھ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رمضان کی جو ٹوٹی پھوٹی محنتیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بھائیو 6 مہینے تک کریں گے دعا، یا اللہ رمضان قبول کر لیں، لیکن وہی کر سکیں گے نا جنہیں روزہ رکھے ہیں، روزے رکھے ہیں۔ اور بھائیو اب بھی توبہ کر لو، غفلت اور غلطی سے نہیں رکھے گئے تو کل سے شروع کر لو، کسی سردی کے موسم میں نیت کر لو کہ یا اللہ میری توبہ، غلطی ہوگی مجھ سے روزے نہیں رکھے گئے، میں رکھ لوں گا، اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو پہلا ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم عنت الوجوہ الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار گناہوں سے ہٹے اور ڈٹے ہوئے، یا اللہ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے رمضان کی شام دن رات جہنم سے آزادی کے پروانے دے دیے۔ یا اللہ جو کچھ ہم تیری توفیق سے کر پائے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تیری ذات کے شایان شان نہیں، رمضان کا ہم کچھ بھی حق ادا نہیں کر پائے،
لیکن اللہ تیری رحمت وہ ہے کہ کل شے، ہر شے پہ وسعت اس کی ہے، ہر شے پہ دسترس ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ناطے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو یا جن کے لواحقین عزیز و اقارب گوناگو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ سب بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماریاں بڑی تکلیف دہ ہوا کرتی ہیں، اللہ مسلمانوں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ فوت ہونے والے تمام اہل اسلام و ایمان، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب اور اساتذہ کرام، اے اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبور کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے اور وہاں پر ان کو جنت کی حسب وعدہ بہاریں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر ایمان و اسلام و توحید والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ آئے۔ اے اللہ قبر کی برزخی زندگی کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آخرت کی بربادیوں سے، آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ بہت تڑکا ہے جہنم کا۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم سے اور تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ قیامت کے روز تیرے پاک پیغمبر کے حوض کوثر کے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یا اللہ ساری غلطیاں گناہ ان کو معافی کے قلم سے مٹا دے۔ آئندہ زندگی کے اندر گناہوں والی زندگی نہیں بلکہ صالحات والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھروں کو آباد فرما، جو لوگ تیرے گھروں کی خدمت کرتے ہیں دام درم سخن، اللہ ان سب کی دنیا و آخرت کی تمام ضروریات پوری فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرے گھروں مساجد اور مدارس کے خدام، یا اللہ ان کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کی ازواج و اولاد مال و منال ان کی حفاظتیں فرما، پریشانیاں دور فرما، کاروباروں میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، مقدمات سے، حسد بغض سے، دشمنوں کی یلغار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی نصرت و مدد فرما، حرمین شریفین کی خصوصی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو موحد اور نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اللہ دنیا داروں سے محفوظ فرما، اپنے اس ملک اور پورے عالم اسلام کو صحیح رہنما نصیب فرما، قرآن و سنت کی عملداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے گٹھڑ لے کر کے حاضر ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی بے پایاں و وسیع ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی سرمایہ اثاثہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، لیکن تیری رحمت کی بھرپور امید ہے، تجھ سے بہت اچھی امید ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے اور ہمارے دنیا و آخرت کے بیڑے پار فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔